اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ ایک برکت ہوتی ہے، ایک کثرت ہوتی ہے۔ کثرت دو خرابیاں لے کے آتی ہیں۔ ایک تو کثرت پہ انسان کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر ابن آدم کو سونے کی ایک وادی دے دی جائے تو وہ دوسری وادی کو طلب کرے گا، اور دوسری وادی مل جائے تو تیسری وادی کو طلب کرے گا، خواہش کرے گا تیسری وادی بھی مل جائے۔ ابن آدم کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ تو کثرت حرص کو لے کے آتی ہے اور اطمینان اس کے بعد نہیں آتا۔ دوسرا نقصان کثرت کا یہ ہے کہ اس سے غفلت پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، جو کم ہو اور کفایت کر جائے وہ اس کثرت سے بہتر ہے جو غفلت میں ڈال دے۔ الہاکم التکاثر، کثرت چاہنے نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا۔ تو عمومی معاملہ یہی ہے کہ کثرت انسان کو غفلت کی طرف لے جاتی ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی خاص بندے ہوں تو وہ کثرت کے باوجود، فراوانی کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے، نعم العبد، بڑے ہی اچھے بندے، اللہ تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے، اتنے مال و اسباب کے باوجود عرض کرنے والے رب بھی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے فرما برداری کی حالت میں وفات دیجیے گا اور مجھے نیکوں کے ساتھ شامل کر دیجیے۔ تو عمومی حالات تو یہی ہیں کہ کثرت غفلت لے کے آتی ہے۔ جو برکت ہوتی ہے وہ اس کے مقابلے کی چیز۔ برکت میں بعض اوقات فراوانی ہوتی ہے اور بعض اوقات چیز کم ہوتی ہے لیکن کفایت زیادہ کر جاتی ہے، ضرورت سے زائد ہو جاتی ہے، اور اس میں انسان کو اطمینان بھی ملتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی بڑھتا ہے، اور اس میں انسان کو قناعت بھی حاصل رہتی ہے، اور انسان اپنے مقصد کے اوپر، مشن کے اوپر قائم رہتا ہے۔ اس کا ایمان اور تقوی اور توکل مزید سے مزید بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور رجحان اور اللہ تعالیٰ کی طرف میلان بڑھتا جا رہا ہوتا ہے، اس کی معرفت میں اور قرب میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ برکت اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں۔ اس برکت کا وعدہ ہے ایمان اور تقوی کے ساتھ۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی ایمان اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر بھی ایمان۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن بھروسہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ دینے والے ہیں۔ سارے اسباب جمع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نہ چاہیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں مل سکتا۔ سارے اسباب ہم سے روٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نفع دینا چاہ رہے ہوں تو سارے اسباب کے تتر بتر اور منتشر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ پہنچائیں گے۔ جب اللہ نے چاہ لیا تو بس کام ہو گیا۔ ساری کائنات ہمارا نقصان چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کا نقصان ہو جائے، آپ کو فائدہ ہی ہونا، کیونکہ اللہ رب العزت آپ کے ساتھ۔ تو اللہ کو منانے کی طرف انسان آئے اور اس بات پہ یقین رکھے کہ اللہ ہی کرنے والے، اللہ تعالیٰ ہی کاموں کو بنانے والے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات پر ہمارا بھروسہ نہیں، بھروسے میں کمی، توکل میں کمی۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اللہ تعالیٰ کو منا لیں، پھر دیکھیں کہ آپ کے ساتھ اسباب اور دنیا اور مخلوق ساری کی ساری آپ کے ارد گرد ہو جائے گی اور آپ کے ساتھ چلے گی۔ جدھر آپ چلیں گے ادھر ہی قافلہ ہوگا۔ لیکن ایک بار اللہ کو منائیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ دیکھیں جتنے ہم نے دنیا کو بہتر کرنے کے اسباب کیے، سامان کیا، کوششیں کی، محنتیں کی،
کیا ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس طرح سے محنت کی ہے، اس طرح سے ہم تڑپے ہیں، اس طرح سے ہم نے فکر کی ہے؟ نہیں کی تو پھر کریں اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے کام بنائیں گے۔ تو ایمان اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر۔ دوسری چیز فرمائی تقوی اختیار کریں۔ تقوی کیا ہے؟ نیکی کے سارے کام کریں، نماز ادا کریں، روزہ رکھیں، اور فرائض واجبات کا پورا مکمل اہتمام، اس میں کوتاہی نہ ہو۔ تقوی کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ فرائض اور واجبات کو پورا کریں، اور دوسرا گناہوں سے رکیں، نافرمانیوں سے رکیں۔ کوئی گناہ ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے، رجوع کر کے اللہ تعالیٰ سے بخشوا لیں، اور وہاں پہ رک نہ جائیں بلکہ آگے چل پڑیں، اور پریشان ہو کر بیٹھ نہ جائیں بلکہ آگے چل پڑیں، مسئلہ نہ بنائیں بلکہ آگے چل پڑیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت مقصود ہے۔ اگر ہم یوں ہی پریشان ہو جائیں گے، ایک کام غلط ہو گیا، پریشان ہو جائیں گے تو کام سے ہٹ جائیں گے۔ ہمارا کام تو اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، ہمارا کام تو اللہ کے دین کو مضبوط کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا فوجی اور سپاہی بننا ہے۔ آگے بڑھیں۔ ہمارے شیخ صاحب نے یہ جملہ لکھوایا ہوا تھا خانقاہ میں، یہ انہوں نے جملہ بولا اور مریدین نے لکھ دیا، مسئلہ نہ بنائے۔ بس اس کے اندر بڑی خیر ہے، مسئلہ کبھی بھی نہ بنائے، اور آگے سے آگے چلیں، آگے سے آگے چلیں۔ جو کہیں خرابی ہو گئی ہے، مسئلہ نہ بنائیں، آگے چلیں۔ کوتاہیوں پر شرمندہ ہوں، پریشان ہوں، لیکن مسئلہ نہ بنائیں۔ تو تقوی احتیاط والی زندگی، گناہوں سے اجتناب والی زندگی، نیکیوں کو مکمل کرنے والی زندگی اختیار کریں۔ جب آپ ایمان اور تقوی پہ آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے راضی کرنے کا طریقہ، جو میں نے کہا کہ اللہ کو ایک دفعہ منائیں، یہ ہے راضی کرنے کا طریقہ، منانے کا طریقہ، کہ ایمان کامل، تقوی کامل۔ پھر دیکھیں آپ کی محنتیں تھوڑی ہوں گی اور رنگ زیادہ آئیں گے، رنگ زیادہ چڑھیں گے، آپ کی تدبیریں کم ہوں گی، نتائج اور رزلٹ زیادہ ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا تعلق نصیب فرمائے اور اپنی معرفت نصیب فرمائے اور صحیح نہج پہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔